السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو اس کی نظم نمبر 19 شبنم، جس کو لکھا ہے روی صدیقی نے، اس کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے نظم شروع کرتے ہیں۔ انیسویں نظم شبنم، اس کے شاعر ہے روی صدیقی۔ پہلی بات دیکھیں گے ہم، آپ جماعت پنجم میں عمل تبخیر اور عمل تقصیف کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ سورج کی گرمی سے سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، اوپر جا کر سرد ہوتا ہے اور بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بادل بارش کی شکل میں زمین پر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بخارات تقصیف کی وجہ سے کن چیزوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ کوہر ہمیں کس وقت دکھائی دیتی ہے؟ شبنم ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ باغ میں پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ شبنم کی اس خوبصورتی کو شاعر نے اپنی اس نظم میں مختلف چیزوں کی مثال سے بیان کیا ہے۔ شبنم کی خوبصورتی کو شاعر نے اپنی اس نظم کے اندر میں الگ الگ چیزوں سے مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، سمجھایا ہے۔ جان پہچان دیکھیں گے۔ روی صدیقی 10 جولائی 1909 کو جوالا پور ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام شاہد عزیز صدیقی تھا۔ روی صدیقی کی اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم گھر پر ہوئی۔ انہوں نے ہندی، سنسکرت اور انگریزی سے بھی واقفیت حاصل کی۔ روی صدیقی 7 سال کی عمر سے شاعری کرنے لگے تھے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں بھی کہی ہیں۔ ان کا انتقال 23 جنوری 1971 کو شاہجہاں پور میں ہوا۔ اب ان کی لکھی ہوئی جو نظم ہے شبنم، ہم اس کو دیکھیں گے۔ کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں، یا وہ موتی ہے کہ جو چاند نے برسائے ہیں؟ کیا وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں؟ فرش پر آئے نہ ہو عرش کے ذرات کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ اس کے اندر میں شاعر روی صدیقی بتا رہے ہیں، کیا یہ تارے ہیں زمیں پر جو اتر آئے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں شبنم کو دیکھ کر کہ کیا یہ تارے ہیں جو زمین پر اتر آئے ہیں؟ آسمان پر تارے ہم کو دکھائی دیتے ہیں، آسمان پر تارے ہوتے ہیں، تو یہ آسمان کے تارے کہیں زمین پر تو نہیں آ گئے؟ یا وہ موتی ہے کہ جو چاند نے برسائے ہیں؟ یا یہ جو شبنم کے قطرے ہے، جو شبنم نظر آ رہی ہے پتوں پر، یہ وہ موتی تو نہیں ہے جو چاند نے برسا دیے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ موتی اسے کہتے ہیں جو سیپ کے اندر سے نکلتا ہے، بڑا قیمتی موتی ہوتا ہے، بڑی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو موتی سے شاعر شبنم کو تشبیہ دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں۔ یا پھر اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرے ہیں جو صحرا نے پڑے پائے ہیں، یا جو ہیرے ہیں یہ جو صحرا کہتے ہیں ریگستان کو، کہ ریگستان نے پڑے پائے ہیں، ریگستان میں دکھائی دے رہے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ فرش پر آئے نہ ہو عرش کے ذرات کہیں۔ فرش اور عرش یہ جو متضاد الفاظ ہے، تضاد والے ہیں، فرش اور عرش۔ فرش یعنی یہ زمین، ہم اس سے مراد لیں گے، عرش یعنی آسمان کے اوپر۔ فرش اور عرش کے ذرات تو نہیں ہے یہ کہیں، اپنے آنسو تو نہیں بھول گئی رات کہیں۔ یا پھر اور اس کے آگے شاعر کہہ رہے ہیں، یا رات جو ہے جاتے جاتے اپنے آنسو بھول گئی، تو یہ رات کے آنسو تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے شاعر کہہ رہے ہیں الگ الگ مثالوں سے کہ شبنم کے جو قطرات ہے، ذرات ہے، یہ بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد شاعر کہہ رہے ہیں، یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین نے اکثر، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر، پھینکتی جاتی ہے ہنستے ہوئے لاکھوں گوہر، اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں یہ کہانی بھی سنائی ہے زمین نے اکثر، کہ زمین نے اکثر یہ کہانی سنائی ہے، کہکشاں جاتی ہے جب پچھلے پہر اپنے گھر۔ کہکشاں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی، گویا کہ ایک دھار، ایک قطار جو اندھیری رات میں سڑک کی مانند آسمان پر دور تک نظر آتی ہے، اسے کہکشاں کہتے ہیں۔ یا ہم یہاں پر لے سکتے ہیں کہکشاں یعنی ستاروں کا جھرمٹ، کئی ستارے نظر آتے ہیں۔ جب کہکشاں جاتی ہے، جب آخری پہر کے اندر میں، رات کے آخری حصے میں جاتی ہے اپنے گھر کو،
تو گویا کہ اس نے تو نہیں یہ جاتے جاتے پھینکا ہوا ہے لاکھوں گوہر، جا رہی ہے ہنستے ہنستے اس نے یہ لاکھوں گوہر پھینک دیا ہے، لاکھوں قطرات جو ہے شبنم کے، گوہر یعنی جو قیمتی ہیرے جواہرات ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے، اور ہر صبح کو یہ کھیل رچا جاتا ہے، اور الگ صبح یعنی روزانہ یہ کھیل ہوتا ہے۔ اس طرح جو ہے شبنم نظر آتی ہے پتوں پر، پھولوں پر۔ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ خورشید کے لفظی معنی ہم دیکھیں گے کہ یہ یہاں سورج کہا جاتا ہے، خورشید یعنی سورج۔ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے۔ پلکوں سے چننا سے مراد کسی نازک چیز کو چننا یا بڑی احتیاط سے اٹھانا۔ شاعر سورج کی کرنوں کو پلکیں کہاں ہیں؟ شاعر سورج کی کرنوں کو پلکیں کہاں، کہ ان کو خورشید کی پلکوں سے چنا جاتا ہے، کرنوں سے چنا جاتا ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، چمن یعنی باغیچے ہی اس کا مراد ہوتا ہے۔ جس طرح باغ کے پھولوں کو چمن پیارا ہے، پھول جو ہے چمن کے اندر میں ہوتے ہیں، باغیچے کے اندر میں ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر میں وہ پیارے نظر آتے ہیں، خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ بن میں کھلتی ہیں جو کلیاں، انہیں بن پیارا ہے۔ بن یعنی کہ جنگل وغیرہ، تو جو وہاں پر جو کلیاں کھلتی ہے انہیں جو ہے وہ اپنا ہی بن پیارا ہے۔ یوں ہی شبنم کو بھی اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کو اپنا اپنا وطن، اپنا جو مکان ہے، اپنا محلہ ہے، اپنا ایریا پیارا ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ شبنم کو بھی جو ہے اپنا ہی وطن پیارا ہے۔ کہکشاں روز بلا کر اسے بہکاتی ہے، پر یہ دامن میں زمیں ہی کے سکون پاتی ہے۔ کہکشاں اس کو روز بلاتی ہے، بہکاتی ہے اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے، گویا کہ لیکن یہ جو ہے شبنم جو ہے یہ پر یہ دامن میں زمیں ہی کے سکون پاتی ہے۔ شبنم کو جو سکون ملتا ہے وہ زمین کے دامن ہی میں ملتا ہے۔ اس طریقے سے شبنم کے اوپر میں شاعر نے بڑی بہترین انداز میں نظم کو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اس کا نظم کا خلاصہ دیکھیں گے، خلاصہ کلام۔ سردیوں کی صبح پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے خوشنما دکھائی دیتے ہیں۔ ان قطروں پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی مزید ان کا حسن بڑھ جاتا ہے، زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ ان قطروں کو شاعر نے تارے، موتی اور ہیرے کہا ہے۔ اس سے تشبیہ دی ہے، مثال دی ہے۔ شبنم پانی کے ان بخارات سے بنتی ہے جو ہوا میں پائے جاتے ہیں۔ سردی سے یہ بخارات قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ یہ قطرے شبنم کے نہیں بلکہ زمین پر تارے اتر آئے ہیں یا چاند نے موتی برسائے ہیں۔ صحرا میں جب ریت پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ریت کے ذرات ہیروں کی طرح چمکتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے شبنم کو صحرا میں بکھرے ہوئے ہیرے کہا ہے۔ شبنم رات میں گرتی ہے، اس لیے شاعر اسے رات کے آنسو کہتا ہے۔ زمین اکثر یہ کہانی سناتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں کہکشاں لاکھوں گوہر بکھیرتی جاتی ہے جو صبح سورج کی گرمی سے اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح پھولوں کو چمن اور جنگل کی کلیوں کو جنگل پیارا ہوتا ہے، اسی طرح شبنم کو بھی زمین پیاری ہے جو کہ اس کا وطن ہے، اس لیے وہ زمین کے دامن میں ہی سکون پاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شبنم کے اس نظم کے سوالات اور جوابات کو دیکھنے کے لیے چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے اگلی ویڈیوز کے اندر میں اس نظم کے سوالات اور جوابات کو ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، چلیے خدا حافظ۔